اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ پیغمبروں کا پیغام کیا ہے۔ گزشتہ ہماری جو نشست تھی اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آیا کہاں سے ہے، اس کی اپنی حقیقت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے مقصد حیات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دنیا میں دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ دنیا کا تو ایک سفر ہے، یہ ختم ہونے والا سفر ہے، یہ لامحدود زندگی نہیں ہے۔ جس کی آج داڑھی کالی ہے کل سفید ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگی۔ تو ان قریب مطلب یہ ہے کہ وہ ان حالات سے ہر ایک جو ہے اپنی زندگی کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک زندگی کے اختتام کی طرف، زندگی کا ایک آغاز ہے اور اختتام بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ نہ آنا اپنی مرضی سے ہے، نہ جانا اپنی مرضی سے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ایک سفر ہے، ظاہر ہے کہ سفر کا آغاز بھی ہوتا ہے، اختتام بھی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا سفر ہے جس کا کوئی اختتام نہ ہو؟ کوئی ایسی گاڑی میں آپ کبھی بیٹھے ہیں جو سفر ختم ہی نہ ہو اس کا؟ یا کسی ہوائی جہاز میں یا بحری جہاز میں یا بس میں یا موٹر میں، ہر سفر ہوتے ہی اختتام کے لیے، ہر سفر کی ایک منزل بھی ہوتی ہے۔ ہم سفر تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے۔ منزل کے بارے میں تو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ منزل کیا ہے، جانا کہاں ہے، یہ سوال ہم نہیں پوچھتے۔ ہاں، سفر ہم نے شروع کر لیا ہے، ہم نے یہاں یعنی دنیا میں جب آنکھیں کھولتے ہیں تو ہماری ظاہر پہ نظر پڑتی ہے، یہ امی ہیں، یہ ابو ہیں، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، اور اس میں بات چیت چلتی رہتی ہے، اور پھر اتنا ہوتا ہے کہ زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ میرا بچہ ہے اور بس میرے 5 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں، بس یہ مکان میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ کارخانہ میرا ہے۔ یہ سب کچھ جب اختتام آتا ہے تو آپ کا کچھ ہوتا نہیں ہے، اور آپ چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں ہم مسافر ہیں آخرت کے، دنیا سے ہمارا آغاز ہے اور اختتام جو ہے وہ منزل کی جو اختتام ہوگا آخرت، ہمارا سفر پھر بدل جائے گا۔ پھر ہم یعنی جو سفر شروع ہوگا اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کا پھر اختتام نہیں ہے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اب یہ ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا سفر ہے، چھوٹا سا سفر ہے، اس میں کیا، وہ شاعر نے کچھ کہا بھی ہے نا کہ پیدا ہوئے ہوئی اذان اور جب مرے ہوئی نماز، ایسا کوئی شعر بھی ہے۔ اذان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اور پھر آخر میں نماز ہوتی ہے، بس یہ اذان اور نماز کے بس بات۔ تو بہرحال مطلب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے پیغمبر کا پیغام کیا ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ جو دنیا میں رہنے والے ہیں وہ اس بات کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں کرتے، نہ پوچھتے ہیں، نہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھئی یہ اتنے بہت سے پیغمبر جو آئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک سلسلہ، بہت بڑا سلسلہ قائم کیا ہے۔ پیغمبر آتے ہیں، کتاب آتی ہے، وہ پھر سب کچھ بتاتے ہیں۔ فمن آمن و اصلح، سورہ انعام کی آیت نمبر 48 ہے نا، کہ جو تو یہ پیغمبر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ آئے کیوں ہیں۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو زندگی کا مقصد بتائے کہ آپ آئے کیوں ہیں، ورنہ تو انسان کا ذہن، عقل، فکر ہے وہ دنیا کے لیے تو کافی ہے،
دنیا کے گزارنے کے لیے جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ کافی ہے، لیکن جہاں ہمیں جانا ہے وہ تو ہمارے حواس سے باہر ہے، ہماری عقل سے باہر ہے، وہ جگہ باطن ہے نا، حقیقت ہے لیکن باطن ہے. جیسے کہ ہمیں خود اپنی سمجھ میں نہیں آتی، اپنے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں بس میں تو یہی ہوں. ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان اپنے ظاہر کے بارے میں سوچ رہے. آج بیماری ہے، بس یہ اس سے آپ ڈر گئے، مثال کے طور پہ منہ پہ ماسک ہے اور سینیٹائزر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے احتیاط ہے کہ نہیں؟ احتیاط کر رہے ہیں، فاصلہ رکھو بھئی، دور ہٹو، فاصلہ رکھو. یہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. وہ جراثیم جس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، پھر آپ بچاؤ بھی کر رہے ہیں. دکان وغیرہ، ہو سکتا ہے یہ میری اس وقت تو یہ گفتگو آج کے حالات کے مطابق ہے، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں یہ کیا ہے، وائرس کووڈ-19 جو ہے جسے آپ کہتے ہیں کرونا وائرس، تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ دنیا کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو چیز نظر سے غائب ہے اس کے بارے میں نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ دو مختلف باتیں ہیں نا. چلو آپ نہیں جانتے تو آپ پوچھ لیں کسی سے، بتانے والے ہیں، رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، یہی بات بتاتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا اور وہ تمہاری آخرت کیسے سنورے گی. یہی بات بتانے کہ نہیں دنیا کی تعلیم کے لیے آئے، آخرت کے لیے آئے. تو پیغمبر کا تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ پیغمبروں کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اخروی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے. ہاں دنیا میں کیسے زندگی گزارو یہ اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں پیغمبر، وہ ایک الگ بات ہے. یعنی زندگی کیسے گزارو یہ تو بتاتے ہیں، لیکن دنیا کی کامیابی کا کوئی وہ کہ آپ ظاہر کے لیے کام کرو نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ ہمیں کہا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے. اے لوگو الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس پہ تو ہمارا یقین نہیں آتا. سچی بات ہے، آج کا جو مسلمان جو بھی ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، عمر کی جس سٹیج میں بھی ہے، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا. یہ یقین، ایک تو ہم یقین کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہماری زندگی کا رخ تو دنیا کی طرف ہے، پھر زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، پھر اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. فرعون جان گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، لیکن اس کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا، اس کی بادشاہت جو ہوتی وہ تو اطاعت میں بدل جاتی، وہ فرعونیت تو اس کی ختم ہو جاتی. وہ تو فرعون بنا ہوا تھا، اگرچہ وہ پہچان گیا موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، انہوں نے معجزات بھی دکھا دیے، جادوگر ایمان لے آئے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا کیونکہ اس کی فرعونیت. تو ادھر ہماری فرعونیت ختم ہو جاتی. اگر آپ اللہ کی بات سن لیں، رسول کی بات سن لیں، اس پر یقین کر لیں، تو آپ کی فرعونیت تو گئی، آپ تو پھر اللہ کے بندے بن جائیں گے. اس وقت تو آپ فرعون بنے ہوئے کہ بھئی آپ نے اپنی زندگی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میرے یہ پلان ہے، میرے وہ پلان ہے. بس آپ نے اپنی پلان بنائے ہوئے، ہر بچے کے اپنے پلان ہیں کہ نہیں ہیں؟ بس یہ میرے پلان ہے بھائی، شادی، بچے، گھر، اور یہ نوکری اور یہ کاروبار، اور بس ایک قسم کی مطلب ایک کوئی حد ہوتی ہے نا بے وقوفی کی. آپ جو کچھ کما رہے ہیں وہ تو آپ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ بھی تو آپ سوچیں نا. بچے ہو گئے، چلو مکان بنا لیا، بچے ہو گئے، تو اتنے میں جو ہے وہ سب پہنچ گئے، وہ یا 60 سال میں چلے گئے. میری عمر سے جو کم لوگ ہیں، کافی لوگ چلے گئے. اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں.
بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم